الحمد لله رب الأرض ورب السماء خلق آدم وعلمه الأسماء وأسجد له ملائكته وأسكنه الجنة دار البقاء. الحمد لله الذي نزل القرآن لما في الصدور شفاء فأضاءت به قلوب العارفين والأولياء. نحمده على النعماء والسراء. الحمد لله نحمده على النعماء والسراء ونستعينه على البأساء والضراء، ونعوذ بنور وجهه الكريم من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ليس له شركاء وليس له أشباه، خلق السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى وكان عرشه على الماء. اللهم صل على نبينا قديما وحديثا وكذا الملائكة في السماء. اللهم صل على نبينا محمد النبي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من الجنة الدرجات العلى. آج اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ اتنی زندگی گزارنے کے بعد آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا درجہ کتنا بنتا ہے، آپ کس درجے میں کھڑے ہیں، تو خود اس کا حساب کیجئے، اپنا حساب خود کرنے کی عادت ڈالیے. حاسبوا انفسکم، اپنا حساب کرتے رہو اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال تولے جائیں. جواب دیجئے کہ آپ نے اپنے آپ کو کس درجے پہ رکھا ہوا ہے. یہ گھر، یہ گھرانہ، یہ دنیا، یہ ساری چہل پہل ختم ہو جائے گی، پھر قبر ہے اور پھر انہی درجات کے معاملات ہیں. اپنا درجہ بتائیے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ زندگی میں مختلف چیزوں کے لیے کوشش کی ہوگی، امتحانات دیے ہوں گے، کاروبار کے لیے ملازمت کی ہوگی، گھر تعمیر کیا ہوگا، اچھا گھر ڈھونڈا ہوگا، لیکن اپنے آپ کو ایک درجے میں یا ایک درجے سے دوسرے درجے میں لے جانے کی کوشش کب کی؟ یا زندگی میں کوئی حدیث اور آیت سنی اور اس میں ایک درجے کا بیان تھا اور پھر اس کے بعد یہ عزم کر لیا کہ میں اس درجے کو پانے کی کوشش کروں گا. درجہ اسی کو ملتا ہے جو کوشش کرتا ہے. پہلا سوال یہ تھا کہ اپنا درجہ بتائیے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے وہ درجہ بتائیے کہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھ آیا ہو اور دل میں تڑپ پیدا ہوئی ہو، عزم پیدا ہوا ہو اور پھر جستجو کی ہو کہ میری زندگی میں مجھے یہ درجہ حاصل ہونا چاہیے اور میں پاؤں گا. یہ ایک درجے سے دوسرے درجے میں جانا یہ کوئی بہت بڑا عمل نہیں ہوتا، اس میں کوئی بہت زیادہ وقت نہیں لگتا. درجات گرتے ہیں اور بلند ہوتے ہیں اور ان میں تبدیلیاں آتی ہیں. وہ درجات جو ہمارا مقدر ہیں ہم اس سے بچ نہیں سکتے، جو ہمارا مستقبل ہے ہم اس سے فرار نہیں ہو سکتے. ایک درجہ انسان کا کیسے بدلتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے، پھر حساب کیجئے گا. اے اللہ ہمیں قرآن کی آیات اور احادیث سن کر اپنا حساب صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ان آیات اور احادیث کو سن کر
اپنی اصلاح کرنے والوں کا درجہ نصیب فرما دے۔ اب وہ حدیث سنیے، ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا۔ آدمی، ایک انسان، اس کی توجہ نہیں ہوتی، لیکن ایک ایسا جملہ بولتا ہے جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ انسان کے ذہن میں نہیں ہوتا یہ جملہ میں کتنا پیارا اور اچھا یا مفید بول رہا ہوں۔ یرفع اللہ بہا درجات، اللہ اس ایک کلمے، ایک جملے کی وجہ سے اس کے کئی درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ ایک جملہ، ہو سکتا ہے کسی کو دعا دی ہو سکتا ہے کسی کی طرف دیکھ کر اس کو سہارا دیا ہو سکتا ہے کسی کی غلطی دیکھ کر بھی اس کی تعریف کر دی ہو، رب کو پسند آ گیا ہو۔ ان العبد لا يتكلم، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ صرف ایک بالکلمت، ایسی بات کہہ بیٹھتا ہے، لا یلقی لہا بالا، خود اس کی اتنی توجہ اس پہ نہیں ہوتی، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ اس کے کئی درجات بلند کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سُخْطِ اللَّهِ، بندہ اللہ کی ناراضگی والا کوئی ایسا جملہ منہ سے کہہ دیتا ہے، اور لا یلقی لہا بالا، اور اس پہ اس کی توجہ نہیں ہوتی، یہوا بہا فی جہنم، وہ اس جملے سمیت، اپنے اس کلام سمیت جہنم کی کھائیوں میں گرتا ہے، گرے چلا جاتا ہے۔ یہ ایک جملہ، ایک تبصرہ، ہو سکتا ہے کسی کا مذاق اڑایا ہو سکتا ہے کسی کا گناہ دے کر اس کی تشہیر کی ہو، ایک پوسٹ، ایک چیز شیئر کرنا، ہو سکتا ہے یہی اس بندے کے لیے بدنصیبی کا باعث بن جائے۔ ایک جملہ کہتا ہے کسی کی بیٹی ساری عمر کے لیے اذیت میں چلے جائے، ایک جملہ، ایک پوسٹ ایک گروپ میں شیئر کر دیتا ہے، اس بندے کی زندگی میں وہ عیب لوگوں کی نظروں میں پھیل جاتا ہے، رب کو ناپسند آتا ہے، وہ ایک جملے سے بندہ جہنم کی ہے۔ تم میں سے جو بھی شخص یتوضا، وضو کرتا ہے، فیسبغ الوضوء، خوب پانی اس پہ بہا کر اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، ثم یقوم، پھر کھڑا ہو کر، فیرکع رکعتین، سجا کر بنا کر وضو کر کے کھڑا ہو کے 2 رکعتیں ادا کرتا ہے، یقبل علیہما بقلبہ ووجہہ، پورے اپنے چہرے سے، اپنے دل سے یکسو ہو کر، متوجہ ہو کے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، الا وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت فرض ہو رہی ہوتی ہے، وغفر لہ، اس کو معاف کیا جا رہا ہوتا ہے۔ 2 رکعتیں صرف، اچھا سا وضو کر لینا جس میں 90 سیکنڈ سے زیادہ وقت نہیں لگتا، جس میں 2 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا، اور 2-4 منٹ کی 2 رکعتیں پڑھ لینا۔ ما منکم من احد، کوئی خاص نہیں کیا کہ علماء کے لیے ہے، حفاظ کے لیے ہے، حاجیوں کے لیے ہے، مکہ والوں کے لیے نہیں۔ ما منکم من احد، تم میں سے کوئی بھی، جتنے بھی اس کی مقدر ہے، جو اس کو علم ملا ہے، اپنی پیاری سے پیاری 2 رکعتیں ادا کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت تیار کر کے بندے کو اس کا نام لکھوا رہے ہیں۔ غفر لہ، اس کے گناہوں کا کیا حساب ہوگا، اس کو تو معاف کیا جا رہا ہے۔ سنائیے، بتائیے، یہ درجہ کبھی پانے کی کوشش کی؟ یہ دھوپ سے بھاگ کر چھاؤں تلاش کرتے ہیں، پیاس سے پانی تلاش کرتے ہیں، فطرت ہے، لیکن مسلمان کی، مومن کی فطرت میں یہ پیاس بھی تو ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کی یہ چھاؤں بھی تو اس کو تلاش اس کو ہوتی ہے۔ پھر سنیے، ایک اور درجہ جو ہمیں ملتا ہے، موقع ملتا ہے، لیکن اس وقت ہم مصروف ہوتے ہیں، ہماری ترجیح نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من شہد الجنازہ، جو کسی جنازے میں حاضر ہوا، حتی یصلی، یہاں تک کہ وہ جنازے میں حاضر ہو کے اس نے نماز جنازہ ادا کر لی، فلہ قرات، اس کو ایک قرات اس کے مقدر میں نام اعمال میں ملتا ہے۔ اور وہ شخص ومن شہد حتی تدفن، یہاں تک کہ اس میت کو دفن کر دیا جائے، وہ وہاں پہ ٹھہرا رہے، کان لہ قراتان،
اس شخص کے لیے 2 قرات ہوتے ہیں، 2 قرات ہوتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وما القراتان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرات ہے کیا، یہ کیا ہیں 2 قرات؟ آپ نے کہا مثل الجبلین العظیمین، 2 بڑے بڑے پہاڑ ہوں وہ 2 قرات ہیں۔ اتنی بھاری چیز بندے کے نامہ اعمال میں رکھ دی جاتی ہے، اتنی بھاری چیز زندگی بھر بھی جمع کریں نہیں ملتی، لیکن وہ 10-15 منٹ، وہ آدھے گھنٹے کا اس میت کے ساتھ مخلص ہو کر اس کے لیے کھڑے ہو جانا، اس کے لیے جنازہ یکسو ہو کے پڑھ دینا، اس کو اچھے طریقے سے روانہ کرنے کے لیے دنیا سے قبر پہ چلے جانا، قبر پہ جا کے اس کے لیے دعا کر دینا، جب تک وہ دفن نہ ہو جائے وہاں پہ باقی رہنا، اس اپنے پیارے بھائی کو، اس میت کو اس طرح محبت سے رخصت کر دینا۔ وہ انسان کو، وہ ایک میت کو رخصت کر رہا ہے، رب کو وہاں سے اس کا وہ پیار نظر آ رہا ہے، جو ایسا پیار ایک میت کے ساتھ بانٹتا ہو، اس پہ وہ رب رحمان کیوں مہربان نہ ہو۔ یہ رتبہ آپ کو روزانہ نہیں تو ہفتے میں سنائی دیتا ہوگا، نزدیک میں کہیں نہ کہیں فوتیاں ہوتی ہوں گی۔ کیوں جاؤں؟ اس لیے کہ میرا رشتہ دار ہے، کیوں جاؤں؟ اس لیے کہ میرا کوئی کاروباری مفاد وابستہ ہے، نہیں، جنازے میں اس لیے جاؤں کہ میرا رب مجھے رحمت سے مالا مال کرنے کے لیے منتظر ہے، میں نے جا کے وہ درجہ پانا ہے، میں نے خود محنت کرنی ہے۔ فضیلتیں سننے سے نہیں، عظیمتیں دکھانے سے عمل بنتے ہیں، کسی پہ تنقید کرنے سے نہیں، اپنے اندر اچھی صفات پیدا کرنے سے زندگی بنتی ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں یہ درجات کمانے کی توفیق عطا فرما۔ پھر گزرتے گزرتے مختلف جگہوں پر مسجدیں تعمیر ہوتی نظر آتی ہیں، اس زیر تعمیر مسجد کو دیکھ کر درجہ کو کمانے کی کبھی خواہش پیدا ہوئی؟ اس زیر تعمیر مسجد کو دیکھ کر کبھی دل میں جستجو پیدا ہوئی کہ یہ مسجد جس کی بھی ہو ہے تو رب کا گھر، بنانے والا جو بھی ہو ہے تو رب کا گھر، لیکن یہ مسجد میرے لیے ایک سودا ہے، یہ مسجد میرے لیے ایک موقع ہے، یہ مسجد میرے لیے ایک درجہ ہے، میں نے اس درجے کو پانا ہے، اس مسجد کے ذریعے پانا ہے۔ کبھی یہ تڑپ پیدا ہوئی؟ اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ینادی یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کریں گے این جیرانی، این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں گئے، میرے پڑوسی کہاں گئے، این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں گئے؟ فتقول الملائکہ ربنا، فرشتے کہیں گے ربنا ومن ينبغي ان يجاورك، اے اللہ کس بندے میں ہمت ہے کہ تیرا پڑوسی ہو، تیرا پڑوسی ہونے کے شایان شان کوئی ہے ہی نہیں، لیکن رب کہہ رہا ہے میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو سمجھائیں گے این عمار المساجد، میں جب اپنے پڑوسیوں کو بلا رہا ہوں اصل میں کہہ رہا ہوں کہاں ہیں مسجدیں تعمیر کرنے والے، مسجدیں کھڑی کرنے والے، مسجدیں آباد کرنے والے، ان کو بنانے والے، ان میں نمازیں پڑھنے والے، ان کو ویران نہ ہونے دینے والے، ایک زمین پر، اجاڑ زمین پر مسجدوں کا نام کھڑا کرنے والے، ان کی ایک شاخ بنانے والے، این عمار المساجد۔ کبھی مسجد کو دیکھ کر یہ دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ اس مسجد کو میں رب کی اس پکار کا ذریعہ بناؤں گا، اور جب رب وہ قیامت کے دن پکارے گا این جیرانی، فرشتے کہیں گے ومن ينبغي ان يجاورك، کون اس شایان شان ہے کہ تیرا پڑوسی ہو؟ اللہ سمجھائے گا یہ رہے میرے بندے، یہ مسجدوں کو آباد کرنے والے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں مسجدوں سے ایسی ہی محبت نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والے، تعمیر کرنے والے، ان کے ذریعے رحمتیں بانٹنے والا بنا دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کی روشنی میں اپنے برے ارادوں کا حساب کیجیے۔ کوئی برا سوچ لیا تھا، اس برائی کا حساب کیجیے، برا سوچا تھا لیکن پھر برائی سے رک گئے تھے، اور پھر وہ نیکیاں سوچیں جو سوچا تھا کہ میں کام کروں گا لیکن پھر کر نہیں سکے، لیکن نیت سچی تھی، اور وہ نیکیاں سوچیں جو سوچا تھا کہ کروں گا لیکن اللہ نے توفیق دی تو وہ کر بھی ڈالی۔
نیکیاں سوچ لینا، ارادے کرنا، نیتیں کرنا، وسائل نہ بھی ہوں، سوچا کریں، ارادے کیا کریں، نیتیں باندھا کریں، اللہ تعالیٰ راستے بنا دیتے ہیں۔ یہ نہ سوچیں کیسے ہوگا، ہمارا کام ہے، ہم نے کرنا ہے، کیسے انسان کے شائن شان نہیں ہے، اس لیے کہ رزاق وہ ہے، عطا کرنے والا وہاب وہ ہے، ہدایت دینے والا چلانے والا وہ ہے۔ وہ نیکیاں جو آپ نے سوچیں اور پھر کر لیں یا نہیں کر سکے، جو برائیاں آپ نے سوچیں لیکن نہیں کی، اب یہ درجے کیسے مل رہے ہوتے ہیں۔ رب کی شان کریمی دیکھیے، بے حساب عطا دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ہم بحسنۃ وہم بسیئہ، جس شخص نے فمن ہم بحسنۃ، جس شخص نے ایک نیکی کا ارادہ کیا، فلم یعملھا، لیکن اس کو کر نہیں سکا، فلاں کے ساتھ نیکی کروں گا نہیں کر سکا، کتب اللہ لہ عندہ حسنہ، اللہ تعالیٰ حسنۃ کاملہ، اللہ اس نیکی کو اپنے ہاں مکمل نیکی درج کر چکے ہوتے ہیں۔ ارادہ تھا فلاں یتیم ہے اس کی مدد کروں گا، نہیں کر سکا، اللہ نے نیکی لکھ دی تھی۔ ارادہ تھا سبیل لگاؤں گا، پانی پلاؤں گا، نہیں کر سکا، لیکن اللہ نے نیکی لکھ دی تھی۔ کیسا عظیم رب ہے، صرف سوچ سے ہی بندے کو نیکوں میں لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم جب انسان سوچیں گے، چونکہ ہماری عقل، ہماری اوقات محدود ہے، سوچیں گے کہ یہ کس طرح اجر مل جاتے ہیں، چھوٹی سی باتوں پہ اتنے اجر، تو جب اجر سنیں تو اپنے آپ کو نہ دیکھیں، اس رب وسیع رب کو دیکھیں جو واسع ہے، بے حساب ہے، دیے جا رہا ہے، پالے جا رہا ہے، بغیر مانگے دیے جا رہا ہے، بغیر سوچے دیا جا رہا ہے، انسان کو ملتا جا رہا ہے۔ لیکن اب وَفَإِنْ هَوَهُمَّ بِهَا، اگر اس شخص نے ارادہ کیا تھا نیکی کا، وَعَمِلَهَا، اس کو کر بھی لیا، كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ 10 حسنات، اللہ نے اس نیکی کو اپنے ہاتھ 10 سے لے کے إِلَى 700 ضِعْفٍ إِلَى أَكْثَرٍ، 700 یا اس سے بھی زیادہ ضرب دے کر درج کیا ہوتا ہے۔ ایک نیکی کر لی، کم از کم 10، اور بندے کے جذبے کے مطابق 700 یا اس سے بھی زیادہ اللہ نے درج کیا ہوتا ہے۔ اپنی ان نیکیوں کو سوچئے جو ارادہ کیا تھا نہیں کر سکے، اور آئندہ کے لیے زندگی میں جب نیکی کا موقع دیکھیں، انسان کو مشکل میں دیکھیں، ارادہ کر لیں۔ یہ نہ سوچے میرے پاس نہیں، یہ نہ سوچے میں نہیں کر سکتا، یہ سوچے کہ ارادہ کس کے ساتھ کر رہا ہوں، رب کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ارادوں کو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، سوچتے ہیں، ہم اس کے لیے راستے بنائے چلے جاتے ہیں، ان کو ان کے لیے پہ چلتے رہتے ہیں۔ اب اپنی ان برائیوں کا سوچیں جو آپ نے سوچا کروں گا لیکن پھر نہیں کی، وہ بھی آپ کو برائی کیا دے کے گئی ہے۔ اگر اس شخص نے ارادہ کیا کسی برائی کا، لیکن اس کو کیا نہیں ہے، اس کو نہیں کیا، برائی سوچ لی تھی، کر سکتا تھا، نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایک نیکی کے طور پہ بندے کو لکھ دیتے ہیں۔ اور اگر وہ شخص وہ برائی کرتا ہے تو پھر اس کا ایک گناہ لکھا جاتا ہے، نیکیاں 10 یا 700، اور برائی اگر ہوئی تو ایک۔ رب منتظر ہے کہ بندے یہ درجے پا لیں۔ یہ زندگی بڑی محدود ہے، یہ جمعے ختم ہو جانے ہیں، قیامت تک چلتے رہنے ہیں، ہمارے ختم ہو جانے ہیں، رمضان ہمارے چند سال ہیں، یہ گھڑیاں، یہ سانس، یہ گھنٹے، یہ زیادہ نہیں ہیں، یہ محدود ہیں، یہ ختم ہو جانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ منتظر ہے کہ بندہ درجات پالے۔ قرآن کی یہ آیت ہے وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، جو حالت ایمان میں اس رب کے سامنے آیا اور نیکیاں کر کے آیا، فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، یہی تو لوگ ہیں جو بلند درجات ہیں، انہی کے لیے تو تیار کیے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اللہ سے دعا کیجیے اللہ میں وہی بلند درجات نصیب فرما دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیے، اس کے اندر جو منظر ہے وہ دیکھیے، اس میں اپنا درجہ تلاش کیجیے، اس میں آپ کہاں ہیں وہ ڈھونڈیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الا انبئکم بخیر اعمالکم، لوگوں کیا میں تمہیں تمہارے سب سے بہترین کام نہ بتاؤں، تمہارے کاموں میں اعمال میں جو سب سے بہترین چیز ہے وہ نہ بتاؤں؟
اور ایسے اعمال جو ازکاھا عند ملیککم، جو تمہارے بادشاہ رب کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں، وارفعھا فی درجاتکم، اور جو تمہارے درجات میں سب سے بلند تر ہیں، وخیر لکم من انفاق الذهب والفضہ، اور تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، اور وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تمہارا اپنے دشمن سے آمنا سامنا ہو، فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم، تم ان کی گردنیں اڑاؤ وہ تمہاری گردنیں اڑائیں، اس سے بھی بہتر ہے۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے تڑپ کے کہا اللہ کے رسول بتائیے یہ کون سے عمل بتانے جا رہے ہیں؟ رب کو سب سے پسندیدہ، اعمال میں سب سے بلند، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب، سونا چاندی خرچ کرنے سے زیادہ ان کی فضیلت، جہاد میں دشمنوں سے گردنیں کٹوانا اور ان کی کاٹنے اس سے بہتر۔ کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں؟ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں تڑپ تھی، پوچھتے تھے اور پھر عمل کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ذکر اللہ تعالی، اللہ کو پل پل یاد کرتے رہنا، اللہ کو بھولنا نہ، کبھی سبحان اللہ و بحمدہ، کبھی استغفار کرنا، کبھی اللہ اکبر کہنا، کبھی تسبیح کرنا، کبھی تعظیم کرنا، کبھی بیٹھے بیٹھے، کبھی اٹھتے ہوئے، کبھی انگڑائی لیتے ہوئے، کبھی چلتے ہوئے، کبھی کھانا کھانے کے بعد، کبھی نماز کے بعد بیٹھے رہنا، کبھی دکان میں ہی، کبھی دفتر میں ہی، سونے سے پہلے کروٹ پر، بس ذکر رچ بس جانا۔ جس نے یہ سارا وجود عطا کیا ہے، جو کروٹیں نصیب کر رہا ہے، نیند دے رہا ہے، پانی اتار رہا ہے، ہضم کروا رہا ہے، دیے جا رہا ہے، پیدا کر کے عطا کر رہا ہے، گلے سے اتار دیتا ہے، سوچ ہے، آنکھیں دیتا ہے، اس کو بندہ بھول جائے۔ ذکر اللہ تعالی، اس رب کو یاد کرتے رہنا، اس رب کو یاد کرتے رہنا ان تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں ذکر کرنے والی زبان نصیب فرما دے۔ اے اللہ ذکر کو ہماری مسلسل عبادت اور عادت بنا دے۔ اے اللہ ذکر تیری طرف متوجہ رہیں، اے اللہ ہمیں اپنے ذکر سے غافل نہ فرمانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کبھی اپنی بیٹیوں کو دیکھ کے اپنا درجہ پہچانا ہے، کبھی اپنی بہنوں کو دیکھ کر اپنا درجہ پہچانا ہے، کبھی بیٹی اور بہن کے چہرے پر دیکھ کر سوچا ہے کہ میرے رب نے یہ مجھے ایک بہت بڑا موقع دیا ہے کہ میں اس بہن اور بیٹی کے ذریعے خاص درجہ پاؤں، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی پیاری حدیث میں ذکر کرتے ہیں۔ کبھی ان بہنوں پر، ان بیٹیوں پر خرچ کرتے ہوئے، ان کو دیتے ہوئے، ان کی خوشی کا سامان کرتے ہوئے، ان کے لیے مشقت کرتے ہوئے، ان کے لیے اپنے جسم کو تھکاتے ہوئے، کبھی سوچا ہے کہ اس تھکاوٹ کے بدلے میں، اس محبت کے بدلے میں، اس رشتے کے بدلے میں یہ بیٹی اور یہ بہن کیا دے کے جائے گی؟ سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عال جاریتین، جس شخص نے 2 لڑکیاں پالیں، خواہ بیٹیاں ہوں یا بہنیں ہوں، حتی تبلغا، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، ثم جاء یوم القیامہ انا وہو، پھر قیامت کے دن وہ آئے گا، جاء یوم القیامہ انا وہو، میں اور وہ اکٹھے آئیں گے۔ وہ بیٹی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب کرے گی، وہ بہن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب کرے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عال ابنتین، جس نے 2 بیٹیاں پالیں، او ثلاثا یا 3، او اختین یا 2 بہنیں، او ثلاثا یا 3 بہنیں، حتی یبن او یموت عنہن، یہاں تک کہ وہ شخص فوت ہو جائے یا وہ اپنے گھروں کو چلی جائیں۔ وہ کیا دے کے جا رہی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت انا وہو فی الجنۃ کہاتین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 انگلیوں کو یوں کر کے ملایا، السبابۃ والوسطی، ان 2 انگلیوں کو یوں اکٹھا کیا اور کہا یہ بیٹیوں اور بہنوں کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن آئے گا اور میں اپنے ساتھ، میں اور وہ اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ اے اللہ ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماں کو، ہماری ساری خواتین رشتہ داروں کو اے اللہ ہمیں اس درجے کا پانے کا سبب بنا دے۔ جو ان کو پال رہے ہیں، ان کے لیے جیتے ہیں، ان کے لیے کماتے ہیں، رب کریم ان سب لوگوں کی محنتوں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی زندگی میں جو سنتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، اے اللہ جو درجے ہم سنتے ہیں، اے اللہ ان کو پانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے ایک دن عجیب سوال کر دیا. بیٹھتے تھے، علماء کے پاس ہی بیٹھے. انسان کا ذہن کہنے والا ایک ہوتا ہے، سوچنے والے، سوال کرنے والے درجنوں ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس شخص نے کہہ دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو پہلے زمانے کے لوگ تھے یا جن کے پاس اب مال زیادہ ہے، جن کے پاس آسائشیں زیادہ ہیں، وہ تو جنتیں کما گئے خرچ کر کے، دے کے اور اپنی سبقت کی وجہ سے. اور یہ جو سوال کرنے والے یہ سارے غریب تھے، فقراء تھے. انہوں نے یہ سوال کیا تھا، تو اے اللہ یہ جنتیں تو ساری یہ کما جائیں گے، ہمارے پاس ہے کہ ہم خرچ کیا کریں اور ہم وہ درجات کیسے پائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، الا احدثکم بامر، میں تمہیں ایک ایسا معاملہ بتاتا ہوں، ایک ایسی بات بتاتا ہوں، اگر تم لوگوں نے اس پہ عمل کر لیا تو جو تم سے پہلے تھے، من سبقکم، جو تم سے پہلے گزر گئے، انہی کی فضیلتیں تمہیں بھی مل جائیں گی. جو اس دور کے لوگ تھے ان کی فضیلتیں، ان کا درجہ تمہیں بھی مل جائے گا. اور تمہارے بعد آنے والے یا جو تمہارے ساتھ موجود ہیں تم ان سے بہتر ہوگے، اور جو تمہارے ساتھ موجود ہیں وہ اس درجے کو نہیں پائیں گے. ہاں عمل کرنا ہوگا، ایک عمل. اب وہ عمل کیا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، لیکن وہ ہمیں موقع کتنی دفعہ زندگی میں ملا، روزانہ کتنا ملتا ہے، پھر ہم کہاں غافل ہوتے ہیں. وہ اتنا عظیم عمل کہ پہلے لوگوں جیسا درجہ مل جائے، انہی کی فضیلت مل جائے. بندہ اس دور میں جی رہا ہے لیکن اس دور والے اس کے برابر نہیں ہو سکتے. اس کے بعد خلق خدا آئے گی لیکن خلق خدا اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تسبحون وتحمدون وتکبرون خلف کل صلاۃ 33، ہر نماز کے بعد 33 دفعہ تم تسبیح کرو، تم حمد کرو، تکبیر کہو. یہ 33 دفعہ تم یہ سارے کام کرو اور تکبیر 34 دفعہ کہہ دو. اللہ تعالیٰ تمہیں وہی درجہ عطا کر دے گا جو پہلے دور کے لوگوں کا تھا، صحابہ کرام کے دور کا مقدر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والوں کا مقدر تھا. یہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ کہہ کے کتنی دیر لگتی ہے؟ یہاں سے ہم کہنا شروع کریں، مسجد کی سیڑھیاں ختم ہونے سے پہلے یہ وظیفہ پورا ہو جاتا ہے. لیکن 33 اور 34 یاد رہا، تعداد یاد رہی. کبھی سوچا ہے کہ اس سے ہم درجہ کیا پا رہے ہیں؟ اس دور میں جی رہے ہیں، اس دور میں وہی اس درجے کو پائے گا جو یہ کر رہا ہوگا. فضیلت پہلے والوں کی مل رہی ہوگی، رب انعامات عطا کر دے گا. بعد میں آنے والے جو عمل کرے گا وہی اس درجے کو پہنچے گا، بعد میں آنے والا اس درجے کو نہیں پہنچے گا. پھر اللہ سے دعا کیجیے، اللہ ہمیں یہ درجہ کمانے کی، اے اللہ کمانے کی دل سے توفیق عطا فرما. یا اللہ تڑپ پیدا فرما ان درجوں کو پانے کے لیے. یا اللہ نمازوں کے بعد تسبیح ہو، صبح و شام ذکر اے اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اب ایک اور درجہ فرقے کی بنیاد پر نہیں، مسلک کی بنیاد پہ نہیں، اپنے عمل میں بہتری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی یہ حدیث سن کر اس حدیث سے محبت کی بنیاد پر آپ نے ایک درجہ پانا ہے. لیکن وہ درجہ بتانے سے پہلے جو ساتھی کھڑے ہیں ان کے لیے یہ گزارش ہے کہ نماز خطبہ جمعہ کے آداب کے منافی ہے کہ کھڑے ہو کے سنا جائے. اوپر چلے جائیے، جگہ بنی ہوئی ہے، اور الحمدللہ مسجد کے اوپر کے فلور کے لیے بھی ٹائلز پہنچ چکی ہیں، باہر رکھی ہیں. 1-2 ہفتے میں بہترین حال اوپر کا بھی اسی طرح تیار ہو جائے گا، صفیں بچ جائیں گی. اس لیے کھڑے ہو کے خطبہ نہ سنیے، اوپر چلے جائیں یا باہر بیٹھ جائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ، یہ حدیث سنیے.
اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الذین، اللہ رحمت نچھاور کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے رحمت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں پر جو کیا کرتے ہیں، کوئی بڑا کام نہیں کرتے، یصلون الصفوف، ساتھ والے نمازی سے محبت سے پاؤں ملاتے ہیں، بس اتنا سا کام کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے صف جوڑ دیتے ہیں. یہ صفیں نہیں جڑتی، یہ دل جڑتے ہیں، یہ آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے. اللہ اس شخص پہ رحمت نچھاور کرتے ہیں اور فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ اس پہ اپنی رحمت نازل فرما دے. کس بات پر؟ یصلون الصفوف، فرقے کی بنیاد پہ نہ سوچنا، مسلک کی بنیاد پہ نہیں، لوگوں کے رویے کی بنیاد پہ نہیں. اس حدیث کو اپنے سامنے رکھ لیجئے گا اور سوچ لیجئے گا یہ نماز تو میں پڑھ رہا ہوں لیکن ایک خاص درجہ ہے وہ بھی میں کماؤں گا. اس کو فرقے کی بحث میں جا کے خدا را اس بات کو، اس عمل کو غارت نہ کیجیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر ایک حدیث اور ہے جو ہم سب کے ساتھ، جسم کے ساتھ چلتی رہتی ہے، وہ درجہ ہمارے ساتھ چلتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق، انسان کے نامہ اعمال میں اس کے اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز رکھی نہیں جائے گی. آپ کا اخلاق آپ کا ساتھ ساتھ چلتا ہے، سوتے جاگتے، آتے جاتے، بیٹھتے، دفتر میں، ہر جگہ کڑوے ہیں، میٹھے ہیں، پیار سے بات کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں کیا؟ یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ چلتی ہیں. لیکن اچھے اخلاق والا وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ، اچھے اخلاق والا لا يبلغ به درجة الصائم صاحب الصوم والصلاة، اچھے اخلاق والا ہو سکتا ہے نماز کا بہت زیادہ نفل نہ ادا کرتا ہو، بہت زیادہ روزے نہ رکھتا ہو، لیکن وہ اسی درجے میں شمار ہو رہا ہوتا ہے جس میں نمازی اور روزے رکھنے والا شمار ہوتا ہے. بھائی نے اپنی ہمشیرہ کے لیے دعا کی درخواست کی ہے. اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی، اللہم انا نسألک بالصلاة والسلام علی النبی الحبیب المصطفیٰ. اے اللہ آپ کی صفات کا واسطہ دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے بھائی حفیظ اللہ کی ہمشیرہ کو اے اللہ صحت نصیب فرما دے. ہمارے بھائی خواجہ شفقت بیٹھے ہیں، ایک آزمائش مبتلا ہیں، جتنی آزمائش آتی ہے میں تو ان میں سے اپنے لیے بھی ایمان تلاش کرتا ہوں، اے اللہ ان کو بھی شفا نصیب فرما دے. ہمارا ایک ننھا نمازی جو روزانہ جو ہر جمعہ یہاں بیٹھتا تھا وہ ایک آپریشن کی وجہ سے اسپتال میں داخل ہے، اے اللہ اس کو بھی شفا عطا فرما. ایک بڑے پیارے رحم دل ڈاکٹر نے اپنی ایک مریضہ بیٹی جو اس نے جس کا علاج کیا لیکن وہ بیٹی ابھی تھوڑی کوئی مشکل میں، اس کے لیے دعا کی درخواست کی ہے. یا اللہ اس بیٹیوں کو بھی اور تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما. اے اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں کبائر سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں جنت کے درجات کمانے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں جنت کا متلاشی، جنت کے درجات کا متلاشی بنا دے. اے اللہ ہماری توجہ اپنی ذات کی طرف، اپنے ذکر کی طرف لگا دے. اے اللہ ہمیں غافلین میں شمار نہ فرما. اے اللہ ہمیں اپنے محسنین بندوں میں داخل فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنے عطا کرنے والوں بندوں میں، رحمت بانٹنے والے بندوں میں داخل کر دے. اے اللہ ہم سب کو، ہمارے گھرانوں کو دوزخ کی آگ سے بچا دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا کے ہر معاملے میں بہترین نصیب فرما. وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی قبر میں بھی بہترین نصیب فرما دینا. وقنا عذاب النار، اے اللہ ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے. جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے، جو قبروں میں جا چکے ہیں اللہ ان کو بخش دے. اے اللہ جو عذاب میں ہیں ان کے عذاب کو ختم فرما دے، جو عذاب میں ہیں اللہ ان کے عذاب کو ختم فرما دے. رب کریم جتنے بھی مسلمان اس وقت آزمائش میں ہیں اللہ ان کی آزمائش کو ختم فرما دے. اے اللہ ہماری نسلوں کو ایسی آزمائشوں سے بچا لے. اہل غزہ کی مدد فرما. پاکستان میں اہل غزہ کے لیے جو لوگ یکساں ہیں اے اللہ جو کام کر رہے ہیں کسی بھی شکل میں، لیکن اے اللہ ان پہ ریاستی جبر ہے، اللہ ان لوگوں کو ثابت قدمی نصیب فرما، امتی بنا دے، ان کی حدیثوں کا متلاشی بنا دے، قرآن کی آیات پر عمل کرنے والا پیاسا تڑپتا ہوا انسان بنا دے. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل نصیب فرما. جو درجات سنے ہیں اللہ ہماری آئندہ زندگی میں مقدر فرما دے، ہمیں ہر درجہ نصیب فرما دے. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب فرما دے. اے اللہ جن کا درود پڑھتے ہیں، جو ہمارے سفارشی ہوں گے، اے اللہ جن پہ ایمان لاتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے بعد محمد کا نام لیتے ہیں، اے اللہ ان کے خواب میں زیارت نصیب فرما دے. اے اللہ ہم سب کے ماں باپ پہ اپنی رحمت نازل فرما دے. جن کے ماں باپ زندہ ہے اللہ ان کو لمبی زندگی، صحت والی
ایمان والی بے نیازی والی اے اللہ تو عطا فرما. جن کے ماں باپ اپنی قبروں میں جا چکے ہیں اللہ ان کے ماں باپ پہ اپنی رحمت نازل فرما دے. اے اللہ ان کی قبروں کو منور معطر فرما دے. جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا نصیب فرما. تڑپ رہے ہیں ان کو اللہ سکون نصیب فرما. جو تکلیف میں ہیں اللہ ان کو سکون نصیب فرما. جن کو نہیں پتہ لیکن ان کے جسم میں بیماری بن چکی ہے اللہ اس بیماری کو ٹال دے. جن کو نہیں پتہ لیکن اللہ حادثہ اب مقدر ہے اے اللہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے اللہ اس تقدیر کو ٹال دے. اے اللہ جلنے سے گرنے سے کسی سنگین بیماری کا شکار ہونے سے حادثے میں تکلیف دہ موت سے اے اللہ ہم سب کو یہاں پر بیٹھے ہر شخص کو بچا لے. ان کے گھرانوں کو بچا لے. اے اللہ اپنی رحمتوں کی ہم پر بارش نصیب فرما. اے اللہ دنیا کی گرمی کو ختم فرما دے. اے اللہ قیامت کی گرمی کا احساس پیدا فرما. رب کریم ہم سب کو اپنے گھر والوں کو قو انفسکم واہلیکم نارا لوگوں اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچا لو. وقودھا الناس والحجارہ جو جلنے کے لیے بندے اور پتھر مانگے گی اے اللہ اس آگ سے بچانے کی توفیق نصیب فرما. جو خطبہ دیا ہے سنا ہے اللہ اس کی روشنی میں اپنی اور اپنے گھر والوں کے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.